چار لوگ ایسے ہیں امت کے اندر، سب سے بڑا جو ذخیرہ علم ہے تفسیر کے اندر، یوں تو تفسیر بے شمار ہیں لیکن سب سے بڑا ذخیرہ احادیث پر مشہور جو تفسیر ہے وہ سب سے پہلی ہے تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر طبری۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، عرب کے اندر جائیں، عجب کے اندر جائیں، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، وہ تفسیر طبری کا حوالہ دیں گے۔ یہ امہات الکتب ہے، یہ تمام تفسیر کی کتبوں کی ماں ہے تفسیر طبری۔ 1200 سالہ تاریخ تفسیر کی، جو بھی تفسیر لکھتا ہے وہ تفسیر طبری سے، کیونکہ احادیث پر جو مشتمل ہے، قرآن کی آیات پر جو مشتمل تفسیر ہے وہ تفسیر طبری ابن جریر طبری۔ دوسری تفسیر جس کا حوالہ دیوبندی بھی دے گا، وہابی بھی دے گا، اہل حدیث بھی دے گا، سنی بھی دے گا، شیعہ بھی دے گا، حنفی دے گا، شافعی دے گا، مالکی دے گا، حنبلی دے گا، ہر کوئی دے گا، وہ حافظ ابن کثیر۔ جس مکتبہ فکر کے پاس چلے جائیں اس کے پاس حافظ ابن کثیر کی تفسیر کثیر ہوگی، امام طبری کی تفسیر طبری ہوگی، حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہوگی، اور تیسری امام جلال السیوطی کی تفسیر در المنصور ہوگی۔ تمام مکاتب فکر کے حضور کی پوری امت کے ہاں، مکہ ائمہ مکہ کے ہاں، ائمہ مدینہ کے ہاں، سب کے ہاں، احناف کے ہاں، شوافی کے ہاں، تمام مکاتب فکر برصغیر پاک و ہند میں بھی اور عرب کے اندر بھی آپ کو یہ تفسیریں ملیں گی۔ اور سعودی عرب بالخصوص حافظ ابن کثیر کو زیادہ کوٹ کرتا ہے، پورا مکہ ہو، مدینہ ہو، یارب ہو، دمشق ہو، شام ہو، ایران ہو۔ پھر امام ابن اسحاق ہے، حافظ ابن اسحاق کو ساری دنیا پڑھتی ہے، حوالے دیے جاتے ہیں۔ کرب و بلا کے اندر جتنے واقعات ہیں وہ جو کوئی بھی حوالہ لے گا امام ابن اسحاق کا حوالہ دے گا، جو کوئی بھی امام میدان کرب و بلا کا تذکرہ کرے گا، جس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی، وہ امام ابن اسحاق کا ہوگا۔ تو شروع معروف نام یہ چار لوگ ہیں، تو یہ سب نے طبری کو اٹھا لیں، ہم ابن کثیر کو اٹھا لیں، الدر المنصور کو اٹھا لیں، یا ابن اسحاق کو اٹھا لیں، ان چاروں نے بعض میں 18 حدیث، بعض میں 15 حدیث، بعض میں 17 حدیث اس آیت کے ضمن کے اندر، اس آیت کی تفسیر کے اندر 15 17 18 اتنی روایات جو صحابہ سے نبی الزمان کی حدیثیں ہیں اس آیت کے ضمن کے اندر وہ لائے ہیں کہ فاطمہ سیدہ کائنات، حسنین کریمین، مولا کائنات، یہ چار ہستیاں اہل بیت طہار میں، یہ چار ہستیوں کو نبی الزمان نے ان کے اوپر فوکس کیا ہے، زور دیا ہے۔ یہ چار ہستیاں بالخصوص اور بشمول تاجدار کائنات، جن کو 5 تن پاک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 تن پاک صرف اہل تشیع کے نہیں ہیں، یہ 5 تن پاک حضور کی پوری امت کے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے ہیں۔ 5 تن پاک کو صرف مسلمان نہیں مانتے، ہندو، یہودی، عیسائی نہیں مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا جب وفد آیا نا مباہلہ کے لیے، ان کو جو بڑے تھے انہوں نے کہا ان چہروں کو دیکھو، ان کے لب اگر ہل گئے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، تمہاری کیا حیثیت ہے، لہذا تمہاری خیر اسی لیے واپس چلے۔ تو 5 تن پاک کے سامنے بھی بول نہیں آئے، وہ غیر مسلم ہو کر 5 تن پاک کے سامنے نہیں آئے۔ اور ہم میں سے بعض ایسے ہیں
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس جو آیت مبارکہ آیت تطہیر جو اس کو کہتے ہیں یہ صرف 5 تک پاک کے لیے نہیں ہے. آیت 28 29 30 31 32 33 یہ 7 آیات جو ہیں ان کا سیاق و سباق دیکھ لیں, پس منظر دیکھ لیں, بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, وہ بعد میں دیکھ لیں. 7 آیتوں کا سیاق یہ بتاتا ہے اہل بیت کا جو تذکرہ ہے وہ آیت نمبر 33 کے ایک جز میں آیا ہے. اندازہ کرو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے کہ جن کا تذکرہ 7 آیات میں آئے ان کو کوئی اہل بیت میں شامل نہ کرے, اور جن کا تذکرہ آیت نمبر 33 کے ایک جز میں آ جائے, جن کا تذکرہ ایک جز میں آئے, بندہ کیسے اہل بیت یہی پانچتا ہے, اور وہ ازواج مطہرات جن کا تذکرہ 7 آیتوں میں ہے, بندہ ان کو یہ نہیں کہ اہل بیت میں سے نکال دے, کائنات عرضیہ میں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی قرآن مجید کی تعلیم کوئی نہیں ہے. یعنی اہل بیت, حسنین کریمین, سیدہ کائنات, مولا کائنات, ان 4 ہستیوں کا جو ذکر ہے بالخصوص نبی آخر نے ان کے اوپر زور دیا, فوکس کیا, ان کو ہائی لائٹ کیا کہ انما یرید اللہ لیذہب, جب آیت مبارکہ اتری تو میاں صدیقہ فرماتی ہیں, دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں, اس پر 15 حدیث لائے, امام جنید تبری نے لائے ہیں, دیگر 18 حدیث لائے ہیں. ان تمام کے اندر مضمون ایک ہی ہے, وہ روایت ابن سلمہ سے ہو, انس بن مالک سے ہو, امیہ صدیقہ سے ہو, سعید بن جبیر سے ہو, یا کسی سے صحابی سے ہو, وہ کسی صحابیہ سے ہو یا صحابی سے ہو, تمام احادیث کے اندر ذکر اہل بیت کا ان 4 ہستیوں کا ذکر سرکار نے فرمایا یہ میری اہل بیت. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور کی اہل بیت میں ازواج مطہرات داخل نہیں ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایسا گھر دیکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو گھر میں شامل کر لیں اور اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیں, کہیں یہ میرے گھر والی نہیں؟ کبھی کوئی گھر بغیر ماں کے دیکھا ہے؟ کوئی کائنات کا گھر بغیر ماں کے وجود میں آ سکتا ہے؟ ارے مائیں پہلے ہوتی ہیں, اولاد بعد میں ہوتی ہے. سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ اور حسنین کریمین مولا کائنات سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کا تذکرہ بالخصوص اس لیے کیا کہ آیت جو 7 آیات ہیں, ان 7 آیات کے مضمون کے ساتھ حسنین کریمین کا بھی تعلق نہیں ہے, سیدہ کائنات کا بھی تعلق نہیں ہے, مولا کائنات کا بھی تعلق نہیں ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس بات پر زور دیا کہ ایسا نہ ہو ایک وقت آ جائے کہ لوگ حسنین کریمین کو, سیدہ کائنات کو, مولا کائنات کو کہیں میری اہل بیت سے نکال ہی نہ دیں, اور صرف لوگ ازواج مطہرات کو اہل بیت سمجھنا شروع کر دیں. اس لیے یہ صرف میری بات
کہ یہ جو کام ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے. آپ مجھے کہیں اس کام کو امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا، میں کہوں گا ابو حنیفہ میرا امام ہے، اگر لاکھ کروڑ بار بھی اس کام کو نہ کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ یہ کام میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، میں کروں گا. میں کروں گا. کیوں؟ اگر وہ کام ایسا نہ ہوتا ابو حنیفہ نے کیوں نہیں کیا یہ مجھے نہیں پتا. امام مالک نے ہاتھ باندھ کر بات کیوں نہیں پڑھی میں نہیں جانتا. میں صرف یہ کرتا ہوں کہ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. حدیث رسول کے سامنے کسی امام کا قول، صحابی کا قول پیش کیا، قرآن کے سامنے مصطفیٰ کا قول فرمان پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ علمی بات ہے. مصطفیٰ فرمان رسول کے سامنے کسی ابو بکر عمر عثمان علی کسی کا حسنین کریمین سیدہ کائنات کا قول پیش نہیں کیا جا سکتا. اور صحابہ کے سامنے کسی تابعی کا قول پیش نہیں کیا جا سکتا. کسی تابعی کے سامنے ائمہ تبع تابعین کا قول پیش نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح چلتے ہیں. پیر جماعت علی شاہ کے سامنے کسی اہل غیر غیر عالم کی بات پیش کی نہیں جا سکتی. ہر کسی کا ایک اپنا مقام ہے، حیثیت ہے. اس بات پر میں ختم کرتا ہوں. حضور کی پوری امت اس بات پر کوئی بحث نہیں. یہ بحث آج کے دور میں شروع ہوئی ہے. اس بحث کو شروع ہوئے کوئی 100 سال نہیں گزرا. 100 سال بھی زیادہ ہے، کوئی 70 سال بھی نہیں گزرے اس بحث کو شروع کی ہوئے کہ اہل بیت صرف 5 تن پاک ہے، ازواج مطہرات اس میں داخل نہیں ہے. جو کہے 5 تن پاک، اہل بیت صرف حسنین کریمین کا نام ہے، اہل بیت صرف سیدہ کائنات کا نام ہے، اہل بیت مولا کائنات کا بیان ہے. اس کا یہ جو قول ہے یہ حضور کی پوری امت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. رب نے 7 آیات حضور کی اہل بیت پر اتاری. صرف ایک آیت کے ایک جز کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس آیت کے ٹکڑے کے اندر اس کے شان نزول میں نبی عثمان نے سیدہ کائنات کو، حسنین کریمین کو، مولا کائنات پکڑ کر فرمایا لوگوں صرف میری بیویاں ہی میرے گھر والیاں نہیں ہیں، صرف میری بیویاں ہی میرے گھر والی نہیں ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے گھر والے. کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ مولا کائنات کے گھر والے ہیں. نا نا، یہ مولا کائنات کے گھر والے نہیں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے گھر والے ہیں. اس لیے ان کو اپنے ساتھ ملایا. کہیں سنی شیعہ کی مخالفت کی وجہ سے حسنین کریمین کا ذکر نہ چھوڑ دے، سیدہ کائنات کا ذکر نہ چھوڑ دے، اور مولا کائنات کا ذکر نہ چھوڑ دے. اس لیے ہم سنی شیعہ کے جھگڑے میں نہیں ہیں، ہم سنی شیعہ کے جھگڑے میں نہیں ہیں. ہم سیدہ کائنات کے کتو میں ہیں، ان کے در کے ساکے، ہم ان کے نوکروں کے نوکر ہیں، اور ہم حضور کی ازواج مطہرات کے بھی نوکر ہیں. اس لیے ماں پہلے ہوتی ہے، اولاد بعد میں ہے. پہلے رب نے فاطمہ کی ماں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ حضور کی گھر والیاں ہیں. حضور کی کون ہے؟ جس کا اللہ نے اہل بیت سے ہی شروع کر دیا. اہل بیت میں صرف سیدہ کائنات نہیں ہے، اہل بیت میں صرف حسنین کریمین نہیں ہے، اہل بیت میں صرف مولا کائنات نہیں ہے، اہل بیت میں حضور کی ازواج مطہرات شامل ہیں. اور یہی عقیدہ 14 صدیوں سے چل رہا ہے. یہ عقیدہ 14 صدیوں سے یہی عقیدہ ہے کہ حضور کی جو اہل بیت ہے وہ ازواج مطہرات شمول ہے، شامل ہے. ہم نے ازواج مطہرات کو معذرت نکال دیا اور اہل بیت میں صرف مولا کائنات کو حسنین
تو اللہ پہلے ہے یا محمد مصطفیٰ پہلے ہے؟ پہلے کون ہے؟ تو وہ بندہ رب کا مصطفیٰ کا کیسے ہو سکتا ہے جو رب کی نہ مانے؟ وہ کہے کہ میں مصطفیٰ کی مانتا ہوں، حقیقت میں وہ رب کی بھی نہیں مانتا، مصطفیٰ کی بھی نہیں مانتا۔ کوئی ایک روایت مجھے دکھا دے جس میں سیدہ کائنات نے یا مولا کائنات نے یا حسنین کریمین نے یا قائدہ کائنات نے حضور کی ازواج مطہرات کو خارج کیا ہوا ہے سے۔ رب داخل کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ داخل۔ اور جس کو رب داخل کر دے اس کو کوئی خارج نہیں کر سکتا۔ یہ کیا؟ ہاں نبی پاک علیہ السلام ہے، اپنی اہل بیت نے ان کے اوپر زور دیا۔ کیوں دیا؟ اس لیے کائنات کے اندر جو سید ایک لڑی چلی ہے وہ مولا کائنات سے نہیں چلی، یاد رکھیں۔ سید جو ہے مولا کائنات دو بھی بیویاں تھی مگر ان کی نسلوں سے کوئی سید نہیں ہے، ان کی باقی بیویوں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ سید نہیں ہے۔ سید وہ ہے جو فاطمہ زہرا سے ہے، حسنی حسینی ہے، جو امام حسن مجتبیٰ سے ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا سید جس کو یاسین، اس کا ایک معنی یا سید بھی ہے، اے سید۔ سب سے پہلا سید کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ کو کہا، اور پھر سرکار نے سیدہ سید اپنی بیٹی کو بنایا۔ میں میری جو بیٹی ہے یہ سارے زمانے کی اور کی سید سردار۔ پھر سرکار نے حسنین کریمین کو امت کا سید قرار دیا، جنت کے جوان کا سردار بنایا۔ تو سید کس نے بنایا ہے؟ قائدہ نے کہا۔ تو یہ یہاں سے اہل بیت شروع ہوئی، ازواج مطہرات کی اہل بیت کی شان۔ آج کی بات یہاں کا ختم۔ آگے ہم شان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آیت تطہیر کی روشنی کے اندر اس پر بات کریں گے، اور اس پر بات کریں گے یہ جو لفظ خطاب آزدہ سیدہ کائنات پر منسوب کیا گیا ہے، یہ خطا ہے۔ خطا کا لفظ سیدہ کی طرف منسوب کرنا یہی خطا ہے۔ بندے کی سب سے بڑی خطا یہ ہے وہ سیدہ کائنات پر لفظ خطاب ہو، یہ اس کی سب سے بڑی خطا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا